حضور علیہ السلام سے حرم کی جانب جا رہے ہیں۔ کوہ صفا کے قریب عبداللہ ابن جدعان کا گھر ہے۔ قریب سے گزرے تو آگے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ الجھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک نوکیلا پتھر پکڑ کے حضور کو زخمی کر دیا اور آقا کے نازک بدن سے خون بہنے لگا۔ حکم جہاد نہیں آیا، اللہ کی مشیت ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے سین حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مالک تیرے رنگ، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اترا کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ اللہ اکبر، رک گئے۔ وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی۔ تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ بس غصے میں آ گئے، کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سین حرم میں پہنچے۔ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے، ابو جہل بھی اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا۔ کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے، اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے، اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ پھر انہیں تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریز ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ بخت یاوری کر رہا تھا۔ دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو، یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے ہو تو۔ کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سطحی مفادات کی وجہ سے کتنے بڑے دینی نقصان کر دیتے ہیں، اور ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میری اس ذات سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مشن کے ساتھ وابستگی دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ تم کیسے راضی ہوتے ہو؟ تو جو حضور بولتے ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے چند لمحوں کے بعد، لیکن کہا نہیں، میں اس سے راضی ہوتا ہوں کہ
جس رب کو میں مانتا ہوں وہ اس کو تو مان لے.